اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کا کہتے ہیں کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی کالز لیتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور آج ہم ناظرین یہ بات عرض کریں گے کہ خود احتسابی آج کیسے ہوگی۔ ہم ذرا سوچیں، غور کریں کہ آج اگر کوئی مالدار شخص ہے اور جس کی بڑی کمپنیز ہیں، فیکٹریز ہیں، کئی اداروں کا آنر ہے، ناظرین و سامعین، اگر کوئی سیٹھ ہے، مالدار ہے، اس کے سامنے اگر حرام اور حلال کی تمیز کے یعنی حلال اور حرام کی تمیز کی بات کی جائے تو اسے اچھا نہیں لگتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو حلال کما رہا ہوں، تو یہ حرام کی بات کیوں کر رہے ہیں، حرام کی بات مجھے کیوں سمجھا رہے ہیں، یا مجھے اجتناب کرنے کے لیے کیوں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا مالدار طبقہ حلال اور حرام کی تمیز سننا نہیں چاہتا۔ اسی طریقے سے ناظرین، جو ملازمین ہیں، امپلائیز ہیں، ان کو اگر یہ بات کی جائے کہ شریعت مطہرہ میں محنت کا بڑا اجر ہے اور آپ کو پورا ٹائم دینا ہے، جتنا ٹائم آپ نے اجارہ کیا ہے اتنا ٹائم آپ کو سستی میں نہیں گزارنا، اور آپ کو جتنا کام دیا جائے اتنا کام محنت اور جانفشانی سے کرنا ہے، تو وہ یہ بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ یہی کہتا ہے کہ جی مجھے یہ بتایا جائے کہ میرے کیا حقوق ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ناظرین، والدین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ اولاد پر ہمارے کیا رائٹس بنتے ہیں، اولاد کو کس طرح ہمارے رائٹس پورے کرنے چاہیے، اور اولاد یہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ والدین پر ہمارے کیا حقوق ہیں۔ والدین یہ سننا نہیں چاہتے کہ اولاد کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اولاد یہ سننا نہیں چاہتی کہ والدین کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ ہسبینڈ اینڈ وائف کو دیکھ لیجئے، ہسبینڈ یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ چیز بتاؤ کہ میرے حقوق میری بیوی پر کتنے ہیں، ذرا یہ بتائیے قرآن و سنت کی روشنی میں، شریعت مطہرہ کی روشنی میں۔ وائف کہتی ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میرے اپنے شوہر پر کیا حقوق ہیں۔ ذرا غور کیجئے تو کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو ناظرین، پھر معاشرے میں بہتری کیسے پیدا ہوگی؟ اس کا سب سے صحیح راستہ یہ ہے، بہترین راستہ یہ ہے کہ خود احتسابی پر آ جائیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی پر آ جائیں، کہ اپنی خود احتسابی کریں اور غور کریں کہ ناظرین ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، کس نہج پر کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نصیحت مت کر ناصحہ دل میرا گھبرائے ہے، نصیحت مت کر ناصحہ دل میرا گھبرائے ہے، میں اس کو برا جانوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ تو چھوڑ دیجئے، اپنا احتساب کریں کہ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ، ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک اگر یہ سوچے کہ دیکھیں حقوق ہے نا جو ہمیں ادا کرنے ہیں، جو دوسروں کے ہم پر لاگو ہوتے ہیں انہیں ہم فرائض کا نام دیتے ہیں، اور جو ہمیں لینے ہیں دوسروں پر ہمارے عائد ہوتے ہیں وہ حقوق ہوتے ہیں۔ تو حقوق ہوں یا فرائض ہوں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم پر کس کس کے کیا رائٹس نکلتے ہیں، ہمیں کیا چیز ادا کرنی ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں۔ ہم میں سے اگر ہر ایک یہ عہد کر لے یا کم از کم پکا ارادہ کر لے کہ مجھ پر جس کے جو حقوق بنتے ہیں، رائٹس بنتے ہیں، مجھے وہ ادا کرنے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ حقوق لینے کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، سب کے سب دینے والے ہوں گے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ، ہر
حقدار کو. دنیا کہتی ہے ہمارے حقوق دیجئے, ہمیں حقوق لینے ہیں, ہمارے رائٹس لینے کی بات کیجئے, لیکن ہماری شریعت, ہمارے پیارے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے حقوق ادا کرو. ہر ایک ادا کرنے والا بنے گا تو انشاءاللہ لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی, خود احتسابی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین چلتے ہیں کالرز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. سچا محمد ہاشم لیاری کراچی سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے. یہ خواب بیان کرنا تھا مجھے. جی بتائیے. یہ خواب میری سسٹر کا تھا نا. میری سسٹر نے دیکھا ہے کہ ہیلو. جی مجھے آواز آ رہی ہے, آپ بتائیں. تو میری سسٹر نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے سیارہ اتر کے آیا ہے نا نیچے. تو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. وہ پیتل جیسا سیارہ ہوتا ہے, پیتل جیسا. تو پھر وہ بولتی ہے کہ ہاتھ میں سیارہ آ گیا ہے میرے نا. تو مجھے وہ بولتی ہے خواب میں کہ دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ سیارہ آ گیا ہے. تو میں اس کو بولتی ہوں چھپا دو, کوئی دیکھ لے گا تو کہے گا کہ نا یہ سیارہ ان کے پاس تو اتنے سارے سیارے ہیں تو تم چھپا دو. اتنی دیر میں وہ دیکھتی ہے کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے نا. تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو سب آتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں کلب والے بچے کی. کہتے ہیں کہ آپ کے بچے نے سلور میڈل لیا ہے. آج کل بچہ کیمپ میں آپ کے سلور میڈل لیا ہے. ٹھیک ہے. تو بچہ جو آتا ہے نا وہ اشارے سے بولتا ہے نہیں, اس کی مٹھی بند ہوتی ہے, اس کی مٹھی میں سے گولڈ میڈل نظر آتا ہے. وہ بولتا ہے سلور, یہ لوگ غلط بول رہے ہیں, میں نے گولڈ میڈل لیا ہے. بچہ گیا ہوا ہے 2 مہینے سے کیمپ میں, آرمی کیمپ میں. ابھی وہ اپنے ایونٹ کے سلسلے میں گیا. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مسا میرے 2 خواب ہیں. میرا اپنا خواب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ صاحبات سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی مسا میرا پہلا خواب یہ ہے کہ میں مدرسے میں ایڈمیشن لیتی ہوں اور جس جگہ میں چل رہی ہوتی ہوں وہاں پہ زمین پہ کیڑے ہوتے ہیں, اس کے اوپر میں چل رہی ہوتی ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے مجھے اپنی عزت کا خوف ہوتا ہے, تو میں کچھ پریشان اور گھبرا رہی ہوتی ہوں. یہ ایک ہی خواب ہے؟ جی ایک ہی خواب ہے. اچھا آپ کسی مدرسے میں ویسے پڑھتی ہیں؟ نہیں میں مدرسے میں نہیں پڑھتی. ٹھیک ہے. کوئی دینی کام کرتی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں یہ سیلف اسٹڈی کرتی ہوں اور دینی پروگرامز کو شوق سے دیکھتی ہوں. کوئی کام وغیرہ بھی کرتی ہے, دینی کام, تبلیغ وغیرہ, کوئی ایسی چیز ہے؟ کام نہیں کرتی, پڑھتی ہوں صرف. ٹھیک ہے. جی دوسرا خواب بتائیں. جی میری والدہ کا خواب ہے کہ اکثر اپنے ساتھ چھوٹا نابالغ بچہ دیکھتی ہیں. کبھی اس بچے کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے اور کبھی اس کو ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہیں. تو اچھا آپ کے بھائی وغیرہ ہیں؟ جی میرے ایک بھائی ہیں, وہ مجھ سے بڑے ہیں. تو ان کی شادی ہو چکی ہے؟ نہیں ان کی شادی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میرا نام ارشیما ہے, کراچی سے بات کر رہی ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ ارشیما. چلے ٹھیک ہے, سنو بتائیے خواب بتائیے. جی میں نا آج رات بھی خواب دیکھا اور میں ہر 2 دن 3 دن بعد یہی خواب دیکھتی رہتی ہوں کہ میرے اپنے نا ٹوئنز بچے ہوئے ہیں, کبھی 2 بیٹیاں ہوئی ہیں, کبھی 2 بیٹے ہوئے ہیں. میں مدینے گئی تھی, میں نے وہاں بھی یہی خواب دیکھا. اچھا آپ میرڈ ہیں؟ مجھے 1 سال ہو گیا. تو صاحب اولاد ہیں آپ؟ نہیں میری اولاد نہیں ہے. اولاد نہیں ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں حریم بات کر رہی ہوں. جی کہاں سے؟ حریم خان کی سے بات کر رہی ہوں. میرا خواب یہ ہے, میں نے دیکھا ہے کہ میری جو بڑی بہن ہے نا وہ شادی شدہ ہے. اس کی نا جیب سے اس نے کچھ جرسی وغیرہ پہن رکھی, تو اس کی جیب تھوڑا سا مجھے بتائیں. بڑی بہن کو آپ نے خواب میں دیکھا, آگے بتائیں ذرا آرام سے بتائیں. ہاں میری بڑی بہن کی نا جیب سے کچھ چیزیں نکل رہی ہیں. کبھی کوئی جیب سے؟ ہاں جیب سے, پاکٹ سے چیزیں نکل رہی ہیں. کبھی کوئی چیز تو کبھی کوئی چیز. کافی خوبصورت ہوتی ہیں چیزیں, شاید وہ میک اپ کی ہوتی ہیں, مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے. تو ہم یہ سوچ کے پریشان ہیں یہ چیزیں آ کہاں سے رہی ہیں. کوئی بندہ اگر ڈالتا تو ہمیں پتہ چل جاتا نا, تو کوئی ٹچ ہوا ہے ہمارے سے, یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں. تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ کوئی جادو کے ذریعے تو نہیں یہ چیزیں ہماری جیب میں ڈلوا رہا. تو میری امی کہتی ہے اس کو استعمال نہیں کرنا, کسی کو دے دینی ہے. ٹھیک ہے
میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کون کہاں سے؟ کراچی سے غلام زہرا بول رہی ہوں. میرے 2 خواب ہیں مولانا صاحب. جی فرمائیے. اچھا میں خواب میں دیکھ رہی ہوں میری امی جو ہے نا وہ اس دنیا میں نہیں ہے. میں خواب میں دیکھ رہی ہوں تو ادھر چٹائی بچھی ہوئی ہے, لوگ بیٹھے ہیں. میری امی جو ہے روٹیاں پکا رہی ہے اور مجھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے صاف ستھرے. میں امی کو کہتی ہوں امی آپ ہٹے میں روٹی پکاتی ہوں. پھر امی ہٹ گئی ہے, میں بیٹھ کے روٹی پکا رہی ہوں. میں کہتی ہوں دیکھو امی نے کتنا آٹا نرم کیا ہے, میں روٹیاں پکاتی جا رہی ہوں. صحیح ہے, اچھا ٹھیک ہے. ایک میرا یہ خواب ہے. دوسرا خواب میرا ہے تو ایک جگہ ہے شت ہے کوئی, اس شت پہ میں کیا کھڑی ہے ہوں. کیا ہے؟ مجھے شپ ہے, بہت ڈر شپ لگ رہا ہے. شپ ہے, گھر کی شت ہے کوئی, اچھا ادھر ہے. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. ہلو جی جی میں سن رہا ہوں. ہاں ڈر لگ رہا ہے. تو پھر میں نیچے بیٹھ کے زمین پہ اللہ 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 اپنے مطلب جو میری یہ ہاتھ وہ زمین پہ کر کے اللہ اللہ کر رہی ہوں. یہ میرے 2 خواب ہیں. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ناظرین و سامعین, ہم مزید انشاءاللہ پروگرام کی طرف آئیں گے اور آپ کی کال سنیں گے, لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. کم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں کالرز کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں نا مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی میں نے فرمائیں. نا آج یہ خواب دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر لیتی ہوں تو اس کے بعد یہ خواب دیکھے کہ جس میں میں اور میری امی ہے نا کہیں آسمان سے اوپر, یعنی کہ کچھ اس طرح بہت اونچی جگہ, ادھر کوئی پھل ہے کہ پرپل کلر کا پھل ہے کہ کھانا ہے, بہت اس طرح کی چیزیں ہیں. پتہ نہیں ذہن میں نہیں مجھے یاد کی کیا چیز ہے, تو وہ ہم کھا رہے ہیں. یاد نہیں ہے مجھے پھل ہے کہ کھانا ہے یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ میری امی نے یہ دیکھا خواب میں کہ وہ نا سڑک کے اوپر نماز پڑھ رہی ہیں. اور ایک اور چیز انہوں نے خواب ایک اور بھی یہ دیکھا تھا کہ جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں وہ والے نہیں, کوئی اور کپڑے ہیں انہیں کے ہیں, اور وہ پھاڑ رہی ہیں اپنے کپڑے. پہنے ہوئے نہیں پھاڑ رہی, کوئی اور کپڑے ہیں وہ پھاڑ رہی ہیں. اچھا, آپ کی والدہ کی ایج کتنی ہے؟ ان کی 60 کے قریب ہے. کچھ بیمار تو نہیں رہتی؟ نہیں الحمدللہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں ملتان سے بات کر رہی ہوں, زینب. جی فرمائیے. میں نے 2 خواب سنانا ہے. جی بولیں. ایک خواب ہے میں اکثر دیکھتی ہوں کہ نا میں بہت زیادہ رو رہی ہوں خواب کے اندر. صحیح ہے. اور دوسرا خواب ہے کہ نا میرے بہڑیاں ہوتی ہیں بہت ساری, وہ مجھے مارنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں. یا اکثر نا وہ بقرعید کی ہوتی ہیں. کون مارنے کی؟ بہڑیاں, بھینسیں. بھینسیں. ہاں جی. اچھا یہ بتائیں. وہ مارنے کے لیے. جی ٹھیک ہے, مارنے کے لیے آتی ہیں لیکن مار نہیں سکتے ہیں. ہاں, اور نہ اکثر نہ وہ بقرعید کی ہوتی ہیں, پھر ہم انہیں قربان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی اکثر خواب میں ہی دیکھتی ہوں. اچھا یہ بتائیں کتنی ایج ہے آپ کی بیٹا؟ میری 17 ہے. پڑھ رہی ہیں آپ؟ جی پڑھ رہی ہوں میں. کچھ بیمار رہتی ہیں آپ؟ جی بیمار ہوں میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں عائشہ بول رہی ہوں گجرانوالہ سے نا. جی فرمائیے. میری شادی کو 20 سال ہو گئے. تو میں یہ خواب ہر مطلب دوسرے دن یہ خواب دیکھتی ہوں کہ مطلب ایسے میں راستہ بھول گئی ہوں, یا پھر یہ ہے کہ میں امتحان دے رہی ہوں, وہ میرے سے حل نہیں ہو رہا, مطلب پیپر حل نہیں ہو رہا مطلب نا. تو اس طرح میں یہ خواب جو ہے بار بار دیکھتی ہوں. اچھا حقیقت میں بھی آپ کوئی کام بھول جاتی ہیں یا کام مکمل نہیں ہوتے, کمپلیٹ نہیں ہوتے, ایسا ہوتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں نا. تو آپ مہربانی کر کے میرے لیے کوئی وظیفہ بھی بتائے. میری اولاد نہیں ہے, میرے 19 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں میں. جی فرمائیے. میری بیٹی نے نا خواب دیکھا ہے کہ کس نے دیکھا ہے؟ میری بیٹی نے. اچھا جی. جامعہ میں وہ پڑھتی ہے, تو اس نے خواب دیکھا ہے فجر کے ٹائم نا گلاب کے پھول ریڈ کلر کے اور بلیک کلر کے. بلیک کلر کے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور دوسرے بھی خوبصورت ہے.
تو باقی میری دوسری چھوٹی بیٹی ہے نا تو اس کے زیادہ خوابوں میں نا سانپ ہی نظر آتے ہیں اور گھر میں نا گھریلو میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اور میں خود بھی بیمار رہتی ہوں, میری بچیاں بھی بیمار رہتی ہیں. اللہ شفا عطا فرمائے. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میں نے اپنی امی کے بارے میں خواب دیکھا ہے جو کہ اس دنیا میں نہیں ہے ابھی. جی جی. تو میں نے دیکھا ہے کہ امی کو وائٹ مطلب اندر جا رہے کہ پکنک پہ ہم لوگ نا اندر جا رہے, پورے جو بھی نظارہ ہے کہ کمرہ ہے صرف وائٹ ہے, اس کے بیڈ پہ چادر بھی وائٹ بنی بچھی ہوئی ہے, امی کو وائٹ کپڑا پہنا اور امی اتنی خوش نظر آ رہی ہے اور مجھے پوچھ رہی ہے کیسی ہو آپ. میں نے کہا میں ٹھیک ہوں. پھر امی کہہ رہی میں باہر جا رہی ہوں, باہر دیکھتی ہوں کہ گول دائرہ بنا ہوا ہے بہت سارے, اس میں اتنا ٹھنڈا صاف پانی ہے, اس میں کچھ عورتیں ہیں وہاں کے کناروں پہ بیٹھی ہوئی. امی کہہ رہی میں وہاں پہ جاؤں گی, کتنی ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے, مجھے بہت سکون مل رہا ہے. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اچھا ایک جی بولے. جی میری ایک بہن کا خواب ہے, وہ اس کو میری امی خواب میں آئی ہے, اس کو کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ کھانا کھلا دو. تو امی کے وہ کہہ رہی میں آپ کو لے کے نہیں کچھ بھی نہیں چاہیے, مجھے بس کلمہ چاہیے, مجھے کلمہ بہت اچھا لگ رہا ہے, بس مجھے کلمہ پڑھنا ہے. مطلب پہلے وہ کھانے کے لیے کہتی ہیں اور پھر کہتی ہے کہ مجھے بس کلمہ دو. نہیں وہ پہلے جو ہے نا وہ میری بہن کہتی ہے کہ آپ کو یہ سالن بہت اچھا لگتا ہے, لے کے آ رہی ہوں. وہ کری مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا, بس مجھے کلمہ اچھا لگتا ہے اور کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ عثمان بات کر رہا ہوں. جی عثمان صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ادھر گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. میری والدہ کو نا خواب نظر آیا تھا کہ میری نا سسٹر تقریباً 4 مہینے ہو گئے فوت ہو گئی ہے. تو اس کو خواب میں وہ دیکھتی ہے کہ میرے جو بنوئی ہیں ان کا وہ نام دیتی ہے, کہتی ہے نذیر نام تھا. آپ نے دیکھا ہے مطلب کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا, یہی خواب میں دیکھتی ہیں انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا, اور پھر میں آؤں گی آپ کو بتاؤں گی. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ ازواجی زندگی صحیح نہیں تھی ان کی؟ مشکلات تھی. ٹھیک ہے میں اس کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی میرا نام سجادہ ہے, میرا تعلق راول پنڈی سے ہے. میں نے کچھ دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ میں اسکول کے لیے نکل رہی ہوتی ہوں. جب اسکول کے قریب ہوتی ہوں تو اپنے پاؤں کی طرف دیکھتی ہوں تو میری جوتی ٹوٹی ہوتی ہے. پھر میں اسکول سے واپس دوبارہ گھر کی طرف آتی ہوں تو میں اب جوتے بدلنے, تو میرے پیچھے بہت سارے جانور لگ جاتے ہیں, بہت زیادہ, سارے بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور زیادہ جو واضح شکل ہوتی ہے وہ کتے کی شکل ہوتی ہے. یہ خواب دیکھا میں نے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیا کرتی ہیں, پڑھتی ہیں؟ جی میں پڑھتی ہوں. کتنی ایج ہے آپ کی بیٹا؟ جی میری 15 سال عمر ہے. کچھ پریشان رہتی ہیں؟ بس پڑھائی کے متعلق تھوڑا پریشان رہتی ہوں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی لاہور سے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد بوٹا. جی محمد بوٹا. جی فرمائیں. محمد بوٹا. جی فرمائیں خواب بتائیں. جی وہ میری بیگم ہے, وہ رات کو نا سوتے وقت ڈر جاتی ہے. رات کو سوتے وقت ڈر جاتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. کوئی خواب نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ سہیوال سے. جی فرمائیں. میں نے نا خواب میں دیکھا میں باجی کی طرف گئی ہوں تو واپس گھر کی طرف آ رہی ہوں تو پیچھے سے نا مجھے آواز آتی ہے, اور میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو والد صاحب مرحوم آتے ہیں, اور میں ان کے گلے لا کے رونے لگتی ہوں. تو پھر میں کہتی ہوں ابا جی آپ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں ٹھیک ہے. اتنی سی دیکھی اور آنکھ کھل گئی ہماری. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟
جی میں ناز آباد 4 نمبر سے بول رہی ہوں. جی فرمائیں. ہاں جی آمنہ نام ہے میرا. جی فرمائیں. مجھے آپ سے عرض کرنا تھا کہ مجھے بہت سالوں سے نا ایک خواب آ رہا ہے. جی. سیڑھیاں دیکھتی ہوں, جیسے اوپر کی طرف میں منزل پہ چڑھ جاتی ہوں, پھر واپس جب میں اترتی ہوں تو مجھے راستہ نہیں ملتا. سمندر میں چڑھ جاتی ہیں؟ جی. سمندر اوپر ہوتا ہے؟ نہیں, سیڑھیاں, سمندر نہیں, سیڑھیاں. اچھا, سیڑھیوں پر چڑھ جاتی ہیں. سمندر پہ نہیں, سیڑھیاں جیسے کسی گھر کی ٹوٹا ہوا کوئی گھر ہے کھنڈر کی طرح, تو سیڑھیوں پہ میں چڑھ جاتی ہوں, تو پھر دوبارہ جب اترنے لگتی ہوں تو پھر مجھے راستہ نہیں ملتا. اچھا, آپ میرڈ ہیں؟ ہاں تو جی میرڈ ہوں. بچے کتنے آپ کے؟ 50 سال عمر. بچے کتنے آپ کے؟ نہیں بچے نہیں ہیں. اچھا, آپ کی جو ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ جی وہ آج کل تو نہیں کام کرے, چوکیداری کرتے. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن نے خواب دیکھا ہے کہ نا میری بہن نے خواب دیکھا کہ سانپ ہوتا ہے پنک کلر کا, اس کے نا دونوں طرف منہ ہوتا ہے. وہ نا میری بہن کو کاٹنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے نا, تو یہ گھبرا کے مجھے کہتے ہیں کہ مجھے بچا لو اس سے, اور ایک دم وہ پھن والا سانپ بن کے اسے کاٹنے کے لیے آتا ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. اور میرے ایک اور دوسرا خواب ہے کہ میں ایک جنگل کے اندر ہوتی ہوں. بہت بڑا جنگل ہوتا ہے. جنگل ہوتا ہے, جنگل یہ پارک ہوتا ہے بہت خوبصورت. تو نا وہاں پہ نا ایک نا مدرسہ بنا ہوتا ہے, کافی سارے بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں وائٹ کلر کے کپڑوں کے اندر. تو میں آگے جاتی ہوں نا, تو وہاں پہ نا قرآن پاک کا نا شہید ٹکڑا پڑا ہوتا ہے, میں اٹھا کے چومتی ہوں. تو وہاں پہ نا ایک عورت مجھے کہتی ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھ لو یا پڑھا لو, تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ناظرین و سامعین, انشاءاللہ ہم اب جوابات کی طرف آئیں گے, لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب, تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین. اب چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, تو اب ہم جوابات کی طرف آتے ہیں, تاکہ کوشش کرتے ہیں کہ پورے جوابات مکمل ہو جائیں. بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ان کی سسٹر نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے نا کوئی سیارہ آیا ہے, اور انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہے, پیتل جیسا ہے, اور یہ اپنی بہن سے کہتی ہیں, یعنی ان سے کہتی ہیں کہ یہ ان سے کہتی ہیں کہ بھئی چھپا لو, خامخواہ لوگوں کو نظر آ جائے گا. پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے تو وہاں لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کے بچے نے سلور میڈل لیا ہے, مبارکباد دیتے ہیں. بچہ آتا ہے کہتا نہیں میں نے گولڈ میڈل لیا ہے. بہرحال یہ خواب بڑا اچھا ہے, اور آسمان سے اس طرح کسی چیز کا آنا اور پھر آپ کی بہن کے ہاتھ میں آنا, اور پھر اس پر ظاہر ہے کہ وہ چیز اچھی ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی فیملی میں, یعنی جو آپ کی بہن ہے ان کی فیملی میں کوئی ان کی اولاد میں کوئی ایسا کام کرے گا, ایسی خدمت بجا لائے گا کہ جس کی وجہ سے ان کا نام روشن ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے. پھر اس کے بعد صاحبال سے شگفتہ بہن نے یہ پوچھا کہ مدرسے میں یہ ایڈمیشن لیتی ہیں, زمین پر کیڑے ہیں اس پر چلتی ہیں, اور کچھ لوگوں سے ان کو خوف محسوس ہوتا ہے. دیکھیں, اگر کسی مدرسے میں پڑھ رہی ہوتی تو یہ تعبیر اس کی کچھ مختلف ہوتی, لیکن چونکہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھتی لیکن دین سے ان کو لگاؤ ہے, پروگرامز دیکھتی ہیں, خاص طور پر کیو ٹی وی بھی یہ کافی زیادہ دیکھتی ہیں, جتنے دینی پروگرامز ہیں وہ دیکھتی ہیں, تو گویا کہ دین سے بڑی محبت ہے. جو دین سے محبت کرنے والا ہوتا ہے نا, تو اس میں پھر کسی نہ کسی صورت میں آزمائش کہیں نہ کہیں آتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے, کبھی جان کے خوف سے, کبھی بھوک سے, اور کبھی مال میں کمی سے, اور کبھی جو ہے وہ تمہاری جانوں کا خوف مسلط کر کے, کبھی اولاد کا خوف مسلط کر کے آزمائش ہوتی ہے. تو اب یہ جو خواب میں یہ دیکھ رہی ہیں تو یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے, کچھ امتحانات بھی ہو سکتے ہیں, اور بعض اوقات شیطان اس طرح خواب میں برے مناظر دکھا کر جو ہے وہ جس راستے پر کوئی چل رہا ہوتا ہے اچھے راستے پر, تو وہاں سے اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. تو بہرحال میں نے دونوں اسپیکٹ بتا دیے کہ جو ہو سکتا ہے, تو آپ غور فرما لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس دین کے معاملات میں استقامت عطا فرمائے. ان کی والدہ اپنے کے پاس جو ہے وہ بچہ ہے, کبھی گود میں ہوتا ہے. میری بہن
یہ تو خواب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایک ایج ایسی آتی ہے جس میں ذہن پریشان ہو جاتا ہے اور ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں. اگر سوچتی ہیں تو کوئی ایسی تعبیر اس کی نہیں بن رہی, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر اچھی یہ بن رہی ہے کہ ایک نہج ایسی ہوتی ہے عمر کی کہ بندہ یعنی شادی ہونے کے بعد جب بچوں کا سلسلہ ہوتا ہے اپنے بچوں سے کھیلتا ہے, اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنے بچوں کی اولاد سے بھی کھیلتا ہے, تو یہ تعبیر بھی ہو سکتی. تو بہرحال اللہ رب العالمین خوشخبریاں عطا فرمائے کسی حوالے سے بھی. پھر اس کے بعد کراچی سے بہن نے پوچھا کہ اکثر یہ خواب دیکھتی ہیں اور یہ بھی دیکھا کہ جی آج یعنی گزشتہ رات کے ٹوین بچے ہوئے ہیں, اور مدینہ شریف میں بھی انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا. اب چونکہ ان کی یہاں اولاد کا سلسلہ اب تک نہیں ہوا, چونکہ 1 سال شادی کو ہوا ہے, تو اللہ رب العالمین اتنی جلد بازی نہ کریں یا خدا نہ خواستہ اتنا زیادہ نہ سوچیں, اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین انشاءاللہ ضرور اولاد عطا فرمائے گا. تو بہرحال آپ کے ذہن میں کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں اولاد کے حوالے سے, یا اس میں کوئی آپ یعنی خدا نہ خواستہ کچھ خیالات کا شکار ہو رہی ہیں, توہمات کا شکار ہو رہی ہیں, تو تبھی آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے. اور اگر ایسا نہیں, توہمات نہیں ہے, کوئی پریشانی بھی نہیں ہے, تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد فرمائے گا. اور انشاءاللہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. حریم نے خانپور سے پوچھا کہ انہوں نے بڑی بہن کی جیب سے دیکھا کہ کچھ چیزیں نکل رہی ہیں, اور کہتی ہے بھئی کہاں سے آ رہی ہیں, کچھ جادو تو نہیں. وہ امی کہتی ہیں کہ یوز نہ کریں اور جو ہے وہ کسی کو دے دیں. دیکھیں میں ایک بات کہوں آپ کو کہ آپ کے فیملی میں نا تھوڑا سا یہ کہ کوئی بھی اچھی بات ہوتی ہے نا, تو ان اچھی باتوں کو نظر انداز کر کے اس میں سے کوئی ایسی بات جو سب کو پریشان کر دے, یہ معاملہ جو ہے نا آپ کی فیملی میں نظر آ رہا ہے. تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے تو اس میں دیکھیں حلال اور حرام یہ تو بیسک چیز ہے نا کہ حلال ہونی چاہیے. جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملیں تو پھر اس میں آپ خواہ بات وغیرہ نہ کریں یا اس میں کیڑے نہ نکالیں, بس اس کا شکر ادا کریں. اور جب مطلب اجازت ہو, جیب اجازت دے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ وغیرہ بھی دیں. تو بہرحال ہر چیز میں نا اس طرح کوئی ایسی ویسی بات کہنے سے بعض اوقات وہ نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں اور ان سے محرومی بھی ہو جاتی ہے. تو لہٰذا میں مثال کے طور پر میں اکثر یہ کہتا ہوں, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, قرآن میں اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے, رسول کا نام بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ اچھی باتیں بھی ہیں, شیطان کا نام بھی ہے, ابلیس کا بھی, ابلیس کا, فرعون کا, حامان کا, قارون کا. تو کیا مطلب اچھے نام چھوڑ کر ان کی طرف آ جائیں؟ تو اچھی باتوں کو نظر انداز نہ کریں, ہر چیز میں اچھی باتوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ, تو انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ غلام زہرا کراچی سے کہتی ہیں کہ چٹائی بچھی ہے, لوگ وہاں پر موجود ہیں, والدہ مرحومہ روٹیاں بنا رہی ہیں, اور پھر یہ کہتی میں بناتی ہوں, پھر یہ سوچتی ہیں کہ والدہ نے کتنی محنت سے کتنی اچھی روٹیاں بنائی ہیں. دیکھیں آپ کی والدہ نے جو آپ کا گھر بنانے کے لیے انتھک محنت کی ہے نا, وہی محنت آج کام آ رہی ہے. جو ایک گھر بنانا جو ہوتا ہے نا, جو بڑے بوڑھے بناتے ہیں, تو وہ مدتوں تک جو نا اس کے اثرات گھر پر رہتے ہیں, فیملی میں رہتے ہیں. تو یہ اچھے اثرات کی طرف کہ انہوں نے جو محنت کی, جو تعلیم و تربیت کی, تو اس اب تک نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ چیز یہاں پر دکھائی دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ مزید کرم فرمائے. اچھا, ایک کہتی ہیں کہ چھت ہے, اس پر کھڑی ہیں, ڈر لگ رہا ہے, یہ بیٹھ کر پھر اللہ اللہ کرتی ہے. دیکھیں اگر آپ حقیقت میں کچھ ڈر اور خوف میں مبتلا ہوتی, یہ خواب دیکھا, تو پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں, اور آپ ڈر رہی ہیں, خوف کھا رہی ہیں, اور اللہ, تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ خوف کا واحد حل اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ پکڑنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اس کی بارگاہ میں ڈریں, ہر چیز کا ڈر آپ کے دل سے نکل جائے گا. پھر اس کے بعد مریم نے لاہور سے پوچھا کہ آج نماز فجر کے بعد انہوں نے یہ دیکھا, یہ ان کی والدہ بہت اونچی جگہ ہے, کھانے کی چیزیں ہیں اور یہ کھا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے انشاءاللہ اسباب پیدا فرمائے گا, کچھ خوشی کا معاملہ ہوگا یا رزق حلال
جلال کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ رب العالمین ان کو مستفیض بھی فرمائے گا۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ سڑک پر نماز پڑھ رہی ہیں، تو یہ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے کہ جب بندہ نماز کی فکر کرتا ہے نا، چاہے کہیں پر بھی ہو، تو وہ پھر خواب بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں، ایسے خواب ہمت کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک خواب ان کی والدہ نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے پھاڑ رہی ہیں، جانے انجانے میں کوئی بعض اوقات ایسا کام ہے کہ جو پسندیدہ کام نہیں ہے، آپ کسی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ میں مثال کے طور پر بعض اوقات اچھے کام بھی ہوتے ہیں، بندہ اس میں پڑھتا ہے تو اس میں خیال نہ کرے تو نقصان ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دو کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، آپ صلح کروانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں یا بڑھتی ہیں، تو صلح کرانے میں بعض اوقات احتیاط نہ کی جائے تو وہ دونوں کیا کرتے ہیں کہ الزام آپ پر دھر دیتے ہیں، یا خدا نہ خواستہ کچھ ایسی بات سامنے آتی ہے، تو ایسے معاملات میں احتیاط سے کام لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ ملتان سے زینب بہن نے یہ پوچھا کہ بہت زیادہ رو رہی ہیں، دوسرا خواب یہ بتایا کہ بھینسیں مارنے کے لیے آتی ہیں۔ میری بہن، آپ چونکہ بیمار رہتی ہیں اس لیے یہ خواب دیکھا، اللہ رب العالمین آپ کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کریں، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ 3 مرتبہ فلق و ناس اور ختیمہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے اب پانی پئیں۔ عائشہ بہن نے گجرانوالہ سے پوچھا کہ شادی کو 20 سال ہو گئے، ہر دوسرے دن یہ دیکھتی ہیں کہ راستہ بھول گئی ہیں، امتحان گا گئی ہیں۔ میری بہن، چونکہ آپ ایک وجہ سے پریشان ہیں اور پریشانیاں آپ پر بہت حاوی ہیں، اس لیے آپ یہ خواب دیکھ رہی ہیں، کوئی آپ کا معاملہ مطلب بے اولادی والا ہے، تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے، آپ کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ نماز کی پابندی کے ساتھ فجر، عصر اور عشاء، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، آپ بھی آپ کے ہسبینڈ بھی 33 مرتبہ پڑھیں ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے، اور انشاءاللہ علاج بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ سیالکوٹ سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بیٹی نے دیکھا کہ فجر کے وقت گلاب کے پھول ہیں، ریڈ کلر کا بھی ہے، بلیک کلر کا بھی ہے۔ بلیک کلر کا عام طور پر نہیں ہوتا لیکن کو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے، تو یہ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے۔ کچھ خوشیاں ہیں، کچھ خوشی کی خبریں ہیں، لیکن تھوڑی ابھی دیر ہے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ چھوٹی بچی ہے ان کی، انہوں نے سانپ دیکھا تو دشمن موجود ہے لیکن الحمدللہ نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی ان کو دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ فرمائے۔ کراچی سے بہن نے پوچھا کہ والدہ مرحومہ ہم پکنک پر جا رہے ہیں تو وائٹ کلر میں ہے اور بڑے وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہیں اور بڑی خوش نظر آ رہی ہیں، پھر گول دائرہ ہے، ٹھنڈا پانی ہے، صاف پانی ہے، پورا خواب انہوں نے دیکھا۔ یہ ماشاءاللہ آپ کی والدہ مرحومہ اچھے مقام پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آپ ایصال ثواب کرتی رہیں۔ ان کی بہن نے دیکھا کہ والدہ مرحومہ جو ہے وہ سالن لے کر، یہ کہتی میں سالن لے کر آتی ہوں، وہ کہتی مجھے صرف کلمہ اچھا لگتا ہے، تو آپ کی والدہ کو جو دنیا میں عبادت اچھی لگتی تھی، اچھے کلمات، تو یہ پھر اسی طرف اشارہ ہے ماشاءاللہ، تو آپ خوب ایصال ثواب کریں، بہت اچھا خواب ہے۔ عثمان نے گجرانوالہ سے پوچھا کہ ان کی والدہ جو ہے وہ سسٹر مرحومہ جو ہے اپنے یعنی شوہر کا نام لیتی ہیں اور والدہ سے کہتی کہ آپ نے دیکھا انہوں نے کیا کیا۔ کچھ ایسے معاملات ہیں، میں اس پر زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گا اور خواب اس معاملے میں حجت بھی نہیں ہوتے، لیکن بہرحال کچھ ایسا اشارہ ہو رہا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگس تھی، کوئی ایسا معاملہ تھا، تو بعض اوقات بندہ ٹینشن میں بھی آ جاتا ہے اور پھر بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، بہت احتیاط والا معاملہ ہے، تو آپ احتیاط سے کام لیں۔ اس خواب کی بنیاد پر کسی سے کچھ کہنا مناسب نہیں لگتا، اور جانے والا چلا گیا ہے تو بس اب صبر کیجئے اور ان کو ایصال ثواب کیجئے۔ پھر اس کے بعد پنڈی سے بہن نے پوچھا کہ اسکول کے لیے نکلتی ہیں، جوتی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، پھر جوتے بدلنے وہاں جاتی ہیں تو کتے ہوتے ہیں، ان کی پڑھائی میں کچھ رکاوٹیں ہیں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ میری بہن، آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ کثرت سے پڑھیں اور اللہ الصمد کثرت سے پڑھیں، اور جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو رب زدنی علما پڑھیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ لاہور سے محمد بوٹا صاحب نے پوچھا کہ ان کی بیوی رات کو سوتے وقت ڈر جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، نمازوں کی پابندی کریں، باوضو سوئیں اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، سیدھی کروٹ پہ سوئیں۔ صاحبال سے اماں نے پوچھا کہ انہوں نے دیکھا کہ باجی کی طرف گئی ہیں، پھر گھر کی طرف تو والد مرحوم ملتے ہیں، وہ گلے لگا کر روتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو؟ یہ ماشاءاللہ آپ کے والد مرحوم آپ سے محبت کرتے تھے اور وہ ماشاءاللہ اچھے مقام پر ہیں، بہت اچھا خواب ہے۔ آمنہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ سیڑھیوں پر چڑھتی ہیں لیکن اترنے کے لیے راستہ نہیں ہوتا۔ میری بہن، آپ کا بھی معاملہ یہ مطلب ظاہر ہے کہ بے اولاد ہیں، تو اس لیے یہ خواب آپ دیکھ رہی ہیں۔ جو ابھی میں نے اولاد کے لیے بتایا ہے وظیفہ، وہ اب بھی پڑھیں 5 وقتہ نماز کے ساتھ، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور آخری چیز، ملتان سے بہن نے پوچھا کہ سانپ ہے، 3 کلر کا ہے، دونوں طرف منہ ہے، پھن پھیلائے، دشمن موجود ہے لیکن بہرحال اب تک کامیاب نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی اسے ناکام فرمائے۔ کہتی ہیں کہ پارک میں مدرسہ ہے، سب پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کا ایک ٹکڑا پڑھ، آواز آتی ہے کہ پڑھ لو یا پڑھا لو،
لو. آپ تلاوت کرتی رہیں, سمجھنے کی بھی کوشش کریں, آپ کو قرآن سے رغبت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ جمعہ اور ہفتہ شام 7 بجے سے لائیو دیکھتے ہیں اور دوپہر 12 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. تو زندگی رہتی ہے, انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام خواب کے کہتے ہیں کہ میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور اشکار صاحب اس وقت موجود نہیں ہیں, کہیں سفر پر گئے ہیں, تو بہرحال ان کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا. تو ہم آپ کی دعا کریں گے, آپ ہماری دعا کریں. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.